السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ ہم پڑھتے آئے ہیں، اگلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر مزید چیزیں حرام کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آج کی آیتوں میں 10 احکام بتائے ہیں کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے، کیا حلال کیا ہے۔ بلکہ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے، کیونکہ تمہارا رب پیدا کرنے والا اور تمہارا پالنہار وہی ہے۔ ہر چیز کا علم بھی اس کے پاس ہے، اسی لیے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ تو اللہ نے یہاں آیتوں میں ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہاں اس بات کے بیان کا مقصد جن باتوں کی تاکید کر رہے ہیں ایسے نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے، اس لیے کہ اللہ طاقت سے بڑھ کر کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ تو آج کی آیتیں بہت اہم ہیں، ان کو ہمیں 10 احکام مل رہے ہیں جو ہماری زندگی پوری پر منحصر ہیں۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، پھر ان کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ ہماری آیت نمبر 151 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، جب بھی قل آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ ان کو پڑھ کے سنائیے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط
لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلکم تتقون۔ ہم یہاں آیت نمبر 153 پہ سٹاپ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں 10 احکام یہاں بتائے ہیں جو ہماری زندگی میں کرنے کے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز حلال حرام نہیں کرنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خطاب کر کے بتایا کہ ان کو بتاؤ کہ کیا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ قل تعالو، کہہ دیجئے آؤ۔ تعالو بلندی کی طرف بلانا ہے۔ اللہ ہمیں کوئی خاص احکام دے رہے ہیں۔ تعالو اتلو تلاوت سے ہے، کسی کے پیچھے چلنا، بیچ میں کوئی چیز نہ آئے، پڑھنا جو بات سمجھ میں آیا، تلاوت۔ اب یہاں اتلو تلاوت سے ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا کہ ان کو پڑھ کے سناؤ کہ کیا اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ ما حرم ربکم، جو حرام کیا تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکو بہ، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے شیئا، کسی چیز کو۔ پہلی کیا چیز حرام ہے جو بہت اہم ہے، جس کی معافی نہیں ہے، شرک۔ اب یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ٹھہراتے۔ اب جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے اس کو کرنا بھی شرک ہے۔ کچھ چیزیں شرک اصغر میں آ جاتی ہیں، تو ہمیں ہر شرک سے بچنا ہے، اچھے کام کرنا ہے تاکہ لوگ رشک کریں۔ نہ تم شریک کرو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ، چاہے تمہیں کوئی بھلے جلائے بھی۔ تو یہاں شرک سخت منع ہے، اس کی معافی نہیں۔ اللہ تشرکو بھی شیئا وبالوالدین احسانا، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے بعد فوراً والدین پر احسان۔ اب احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا احسان۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا کیا کیا ہے؟ بات میں، انداز میں، معاملے میں، ان کی خدمت میں، جسمانی ذہنی ان کو خوش رکھنا، اس کی بات ماننا، بھلے بیٹا ہو یا بیٹی۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ صرف بیٹے کے اوپر ہے والدین کی ذمہ داری، نہیں۔ جب ماں پرورش کرتی ہے، باپ پرورش کرتا ہے تو بیٹا بیٹی میں فرق نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، وصیت دی ہے، تو آپ والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، بھلے بیٹی ہو یا بیٹا۔ تو والدین کے ساتھ احسان یعنی جو انہوں نے آپ کے اوپر بچپن میں محنت کی ہے اس سے زیادہ حق دینا والدین کے ساتھ۔ اللہ کے بعد فوراً والدین کا حق ہے۔ ایک دفعہ بی بی عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو۔ اب یہاں اگر آپ بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، اچھی تربیت نہیں دیتے، دین کی تعلیم نہیں دیتے، تو یہ بھی قتل کے برابر ہے،
کیونکہ آپ ان کو دین نہیں سکھاتے، ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاتے، تو یہ بھی قتل کے میں شامل ہے۔ ویسے اصل میں یہاں قتل جو ہے زمانہ جاہلیت میں اولاد کی جو جیسے آج کل بھی ہے ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور شور سے جاری ہے، تو یہ بھی قتل ہے۔ ایبارشن کروانا، بچوں کی پیدائش کو روکنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے، یعنی تمہارے پاس مال نہیں ہے، میں ان کی پرورش نہیں کر سکتا، اس کا بہت خرچہ ہے، تو ہم اس وجہ سے بچوں کو نہیں زیادہ کرتے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ اللہ نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے، کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم بچوں کو نہیں پال سکتے۔ اور اللہ نے آگے یہ بھی آیت، یہ سارے ہمیں بتاتی جا رہی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں سے، اس برائی سے جو کھلے ہو یا باطنی ہو یا چھپی ہو۔ برائی ہو، وہ ظاہری ہو یا چھپی ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو ظاہری ہوں یا جو چھپے ہوں۔ اب بے حیائی کے کاموں میں سارے بے حیائی کام ہیں، ہر وہ کام جو ہم دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ننگے گھومیں تو یہ بے حیائی ہے، نہیں، ہر وہ کام جو ہمیں خود برا لگے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھلے اس میں دوسروں کی غیبت ہو، دوسروں کا مال ہڑپ کرنا ہو، بے حیائی کرنا ہو، فحاشی کرنا ہو، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور نہ تم قتل کرو اس جان کو وہ جو حرام کی اللہ نے، الا بالحق، یعنی کسی کو بے گناہ قتل نہ کرو۔ ہاں اگر تم سے قتل ہو گیا ہے، اللہ نے یہاں یہ بھی بتایا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، البقرہ آیت نمبر 179، یعنی قصاص کے طور پر نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو یہ قتل ضروری ہے۔ اگر تم سے قتل ہو گیا ہے، اللہ نے ویسے قرآن میں منع کیا ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ اگر قتل ہو گیا ہے، اگر وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بدلہ ان کا حق ہے، لیکن اگر وہ معاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ ذالکم وصاکم، یہ ہے اس نے تاکید کی ہے تمہیں، بھی لعلکم تعقلون، تاکہ تم، اللہ نے تاکید کی ہے، جس بات کی اللہ تاکید کرے سمجھو وہ فرض کے درجے میں آ۔ اوپر ہم نے جو بھی احکام سیکھیں، ایک ہے محکمات، ایک ہیں متشابہات۔ محکمات معنی وہ احکام جو ضروری ہیں، متشابہات معنی ملتی جلتی آیتیں۔ اب اللہ نے اوپر ہمیں احکام بتائے ہیں کہ یہ احکام تمہیں ہر حال میں کرنے، وصاکم، وصیت یعنی تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ تم قریب جاؤ مال یتیم کے، یعنی جو تمہارے اوپر جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری پا جائے، اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا تمہارا فرض ہے۔ اسی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے مال سے یعنی وراثت میں سے اس کا حصہ ملا ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین جائیداد کی صورت میں، تو آپ اس کی حفاظت کی اہلیت اگر نہیں رکھتا تو وہ جو یتیم ہے تو آپ اس کی، جب وہ اوپر بڑا ہو جائے، اس کنڈیشن میں آ جائے کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، تب تک آپ اس کی کفالت کریں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تب تک کرتے رہیں جب تک وہ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچائے اپنی جوانی کو، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اپنی مال کی خود سے حفاظت کر سکے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا کرو ناپ تول کو، پورا دو انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، کوشش کے باوجود حق لینے دینے میں کمی رہ جائی تو معاف ہے۔ کوشش کرو کسی کے ساتھ لینے دینے میں
معاملہ انصاف، اوف الکیل والمیزان بالقسط، احسان کے ساتھ، صاف انصاف کی۔ اللہ نے اوپر سارے احکام بتا کے اب یہاں کیا مل رہا ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ نے اوپر کہ ہم نے تم پر کوئی ایسا احکام مسلط نہیں کیا ہے جو تمہیں مشکل لگے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بات کرو تم، فَعْدِلُوا، تو عدل کرو، خصوصاً بچوں کے درمیان۔ جب والدین کی بات آئے تو بچوں کے درمیان، بیٹی ہو یا بیٹا، یا آپ کو کسی کے پاس منصف ٹھہرایا جا رہا ہے، حاکم بنایا جا رہا ہے، تو فَعْدِلُوا، عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ہوں وہ قریبی رشتہ دار۔ اگر تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، کبھی کبھار ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے خلاف گواہی دینی پڑتی ہے۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کے احسان کا بدلہ اور طریقے سے دو، جیسے والدین ہیں۔ انصاف کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کبھی آپ حق پر ہوں تو لوگ آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ جہاں بھی دیکھو ناانصافی، اس کو منع کرو، بھلے چھپ کے ہی اس کو سمجھاؤ، لیکن ناانصافی کا ساتھ نہیں دو۔ وَبِعَہْدِ اللہِ اوفوا، اور عہد اللہ کے پورا کرو۔ ایک تو عہد الست ہے، دوسرے عہد ہم نے بندوں سے کر رکھے ہیں۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد ہیں، تو یہاں وہ وَبِعَہْدِ اللہِ اوفوا، عہد اللہ کے پورا کرو۔ ذَالِکُمْ وَصَّاکُمْ، یہ وہ ہیں اس نے تاکید کی ہے تمہیں، بھی جس کی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے سارے احکام بتا کے دوبارہ آئے وصاکم، اللہ تمہیں تاکید کر رہا ہے، یہ جو میں تمہیں احکام دے رہا ہوں ہر حال میں پورے کرنے ہیں۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، سبحان اللہ، کتنی آسان اور اچھی آیت آئی ہے۔ بے شک یہ ہے راستہ میرا، مستقیمہ، سیدھا میرا۔ یہ شریعت، بنیادی احکام آپ کو دیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہ احکام دیے گئے ہیں۔ یہ شریعت کا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، یہ ہے میرا راستہ۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس پیروی کرو میری، یہ میرا راستہ ہے۔ یہاں فرقہ واریت سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں محمد امتیس کو یہ خطاب ہے کہ تمہیں جو شریعت بنا کے دی گئی ہے بس اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو راستوں کی، فَتَفَرَّقَ، بس وہ جدا کر دیں گے، بِکُم، تمہیں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ ذَالِکُمْ وَصَّاکُمْ بِہ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے اس نے تاکید کی ہے تمہیں جس کی، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب ہمیں اگر اللہ کے راستے پہ چلنا ہے تو یہی سیدھا راستہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ یہ جو ہم نے آج 10 احکام پڑھے یہ بہت اہم ہیں، اس میں ہماری پوری زندگی منحصر ہے۔ بار بار وصاکم، اللہ تمہیں تاکید دیتا ہے، تو ہمیں دوسرے راستوں کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ ان راستے پر چل کر اس دنیا سے جائے گا تو اس راستے پر تو جنت میں جائیں گے، اگر ہم دوسرے راستے پہ جائیں گے، شیطان کے قدموں کی پیروی کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔